خوش آمدید۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہماری سماجی زندگی کے پیچھے بھی ایک پورا فن تعمیر چھپا ہوا ہے، کچھ ایسے اصول جو خاموشی سے ہماری دوستیوں، خاندانوں، یہاں تک کہ ہمارے کام کی جگہوں کو بھی شکل دیتے ہیں۔ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ پوشیدہ سماجی فن تعمیر آخر ہے کیا؟ یہ سوال تو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آیا ہی ہوگا، اور اس کا جواب حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے۔ یہ ان بنیادی نمونوں میں چھپا ہے جن پر ہم اکثر دھیان ہی نہیں دیتے۔ جی ہاں، سارا کھیل انہی نمبرز کا ہے۔ کسی بھی گروپ کا سائز اس کی پوری کیمسٹری کو بنیادی طور پر بدل دیتا ہے۔ صرف ایک شخص کے آنے یا جانے سے پورا سماجی کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے سماجی خاکے کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ دو لوگوں کی صحبت میں کیا خاص بات ہوتی ہے اور کیسے ایک تیسرے شخص کی آمد سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑے گروپس کی پیچیدگیوں کو جانیں گے اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ سب ہماری اپنی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے سماجی تعلقات کو ایک عمارت کی طرح سوچ کر دیکھیں۔ اس کا ایک خاکہ، ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے جو اس کی مضبوطی اور کمزوری سب کچھ طے کرتا ہے۔ اور ہر بڑی عمارت کی طرح سماجی ڈھانچے کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے اہم اکائی سے۔ اسے کہتے ہیں ڈائیوڈ، یعنی دو لوگوں کا ایک گروپ۔ یہ ہر سماجی رشتے کی بنیاد ہے، چاہے وہ دو بہترین دوست ہوں، ایک جوڑا ہو، یا پھر کام کرنے والے دو ساتھی ہوں۔ دو لوگوں کا رشتہ سب سے گہرا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری توجہ صرف ایک کنیکشن پر ہوتی ہے۔ لیکن یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص بھی اس رشتے سے نکل جائے تو گروپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جب اس جوڑی میں صرف ایک اور شخص شامل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ماخذ میں اسے ٹرائیڈ کہا گیا ہے، یعنی 3 افراد کا ایک گروپ، اور یہ سماجی حرکیات میں ایک بہت بڑی، ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تیسرے شخص کی آمد سے صرف لوگوں کی تعداد نہیں بڑھتی، بلکہ پورے رشتے کی کیمسٹری ہی بدل جاتی ہے۔ سوچیں، ایک ٹرائیڈ میں صرف ایک رشتہ تھا، لیکن ٹرائیڈ میں اچانک 3 الگ الگ کنیکشنز بن جاتے ہیں، ایک سے سیدھا 3۔ پیچیدگی ایک دم 3 گنا بڑھ گئی۔ اور یہ تیسرا شخص صرف ایک اضافہ نہیں، یہ تو پورے کھیل کو بدل دیتا ہے۔ اب نئے کردار سامنے آتے ہیں۔ کوئی ایک ثالث بن سکتا ہے جو 2 جھگڑنے والے دوستوں میں صلح کروا دے۔ کوئی بروکر بن سکتا ہے جو 2 الگ تھلگ لوگوں کو آپس میں ملا دے۔ اور ہاں، کوئی تقسیم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے جو 2 لوگوں میں پھوٹ ڈال کر خود کسی ایک کے قریب ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے سماجی زندگی 2 یا 3 لوگوں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ بنیادی ڈھانچے آپس میں جڑتے ہیں تو کیسے بڑے اور پیچیدہ سماجی نیٹ ورکس بنتے ہیں۔ ہمارے ماخذ سے ایک اور بڑا دلچسپ تصور ہے انڈائریکٹ ٹرپل کا۔ یہ وہ زنجیر ہے جو ہمیں ان لوگوں سے بھی جوڑ دیتی ہے جن سے ہم کبھی براہ راست ملے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ یہ دوست کا دوست والا اصول ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہیں جن سے ہم شاید کبھی ملے بھی نہ ہوں۔ یہی ہمارے سماجی دائرے کی اصل طاقت ہے۔ اور جب یہ زنجیریں آپس میں ملتی ہیں تو گروپس بڑے ہونے لگتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں 4 کے گروپ کو، جسے کوادروپل کہتے ہیں۔ یہاں سے تو سماجی پیچیدگی ایک بالکل ہی نئی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ ذرا اس ٹیبل پر غور کریں، ہر نئے شخص کے آنے سے رشتوں کی تعداد کیسے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2 لوگوں میں صرف ایک کنیکشن تھا، لیکن 4 لوگوں کے گروپ میں 6 الگ الگ رشتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ دیکھیں، 6 الگ الگ رشتوں کو ایک ساتھ نبھانا ہمارے دماغ کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے 4 دوستوں کا گروپ اکثر 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ڈبل ڈیٹ کا تصور اتنا عام کیوں ہے؟ یہی وہ اصول ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہیں سے اتحاد اور دھڑے بندی شروع ہوتی ہے۔ تو ان تمام ڈھانچوں کو سمجھنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اب ہم ان تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیوں اتنی اہم ہے۔ یہ جملہ اس پوری تجزیے کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ ایک بار جب یہ بلو پرنٹس نظر آنے لگیں تو اپنے ارد گرد کے سماجی تعلقات بالکل مختلف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو آخر میں اہم باتیں کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ ڈائیڈ سے لے کر پیچیدہ کوادروپل تک گروپ کا سائز ہی اس کے کردار کو طے کرتا ہے۔ یہی چند سادہ اصول ہماری پوری سماجی دنیا کی بنیاد ہیں۔ اس علم کے ساتھ اب اپنے تعلقات کو سمجھنے کے لیے ایک نیا زاویہ مل گیا ہے۔ اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کچھ دوستیاں کیوں کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ ٹیمیں کیوں بکھر جاتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، ذرا اپنے سماجی حلقوں کے بارے میں سوچیں۔
اپنی دوستیوں، اپنے خاندان، اپنی ٹیم کے بارے میں۔ وہ کون سے پوشیدہ ڈائیڈز، ٹرائیڈز اور کوادروپلز ہیں جو اس وقت آپ کی دنیا کو شکل دے رہے ہیں؟